الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله، الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. الصبح بدا من طلعته الصبح. بغیر غسل کے روزہ رکھا جا سکتا ہے، سحری کی جا سکتی ہے، اس صورت میں بھی غسل ہو جائے گا۔ البتہ جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے پہلے غسل کر لے، اور اگر غسل کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، کہ کچھ کھانے پینے سے پہلے وضو کر لے۔ اور اگر وہ وضو بھی نہیں کرتا تو اتنا کر لے کہ کھانے پینے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، اس کے بعد کچھ کھائے پیے۔ کہ بغیر ہاتھ منہ دھوئے ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا یہ مکروہ تنزیہی ہے، شریعت کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ عمل بے برکتی لاتا ہے، محتاجی لاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ہاتھ منہ دھوئے بغیر ناپاکی کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تب بھی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو غسل فرض ہوا، اب وہ غسل کرنے سے پہلے سحری کر لیتا ہے اور اس حالت میں روزہ رکھ لیتا ہے، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ یاد رہے غسل کے 3 فرائض ہیں، اگر کسی نے ان 3 فرائض کو پورا کر لیا تو اس کا غسل ہو جائے گا، اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی، جب پاکی حاصل نہیں ہوگی تو اس کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اس حالت میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، قرآن چھونا بھی جائز نہیں ہے، مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب وہ غسل کے 3 فرض کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک کو پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے ظاہری جسم پر پانی بہانا۔ اچھا کلی کرنے سے مراد یہ ہے کہ منہ کا اندرونی حصہ دھونا، یہ روزہ دار کے لیے بھی فرض ہے اور جو روزہ دار نہیں اس کے لیے بھی فرض ہے کہ کلی کرے، منہ کے اندرونی حصے کو اچھی طرح دھوئے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کہ ناک کے اندرونی حصے کو، ناک کے جو نتنے ہیں اور جو ناک کا اندرونی حصہ نرم حصہ ہے، سخت ہڈی سے پہلے بنے کا جو حصہ ہے اس حصے کو دھونا، یہ روزہ دار کے لیے بھی فرض ہے اور جس کا روزہ نہیں اس کے لیے بھی فرض ہے۔ البتہ جس کا روزہ نہ ہو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کلی کرتے ہوئے کلی میں مبالغہ کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلی کرتے ہوئے غرغرہ بھی کرے اور حلق کی جڑ تک پانی پہنچائے، یہ مبالغہ کرنا سنت ہے۔ اسی طرح جس کا روزہ نہیں ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اس میں مبالغہ کرے، یعنی پانی کو کھینچ کر ناک کی جڑ تک پہنچائے، سخت ہڈی سے اوپر ناک کی جڑ تک پہنچائے، یہ الگ سنت ہے۔ لیکن جس کا روزہ ہے اس کے لیے سنت نہیں، وہ کلی کرتے ہوئے غرغرہ نہیں کرے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ غرغرہ کرنے جائے پانی حلق سے نیچے اتر جائے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اس کے لیے ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کرنا سنت نہیں ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مبالغہ کرنے جائے ناک میں پانی چڑھائے، وہ پانی جو ہے وہ دماغ تک پہنچ جائے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے، روزہ یاد ہوتے ہوئے۔ تو لہٰذا روزے کی حالت میں کلی کرتے ہوئے غرغرہ نہیں کیا جائے گا اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی کلی کرنا روزہ دار کے لیے فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا سخت ہڈی سے پہلے یہ روزہ دار کے لیے بھی فرض ہے، اور پورے ظاہری جسم پر پانی بہانا یہ بھی اس کے لیے فرض ہے۔ تو اگر غسل فرض ہو چکا، ابھی سحری کا وقت باقی ہے، تو چاہیے یہ کہ بندہ پہلے اچھی طرح کلی کر لے، ساتھ ساتھ غرغرہ بھی کر لے، کیونکہ روزے میں وہ غرغرہ نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کر لے، ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے، یہ 2 فرض ادا کر لے، اس کے بعد وہ کچھ کھا پی لے، سحری کر لے، اور پھر جو تیسرا فرض ہے وہ پھر روزے میں ادا کر لے، تاکہ اس کو جو ہے وہ باقی بھی حاصل ہو جائے۔ اچھا اس میں عوام میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر روزے میں غسل فرض ہو جائے تو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ پورے جسم پر پانی بہا لیتے ہیں اور روزہ کھلنے کے بعد وہ کلی کرتے ہیں یا ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے فرض ادا نہیں کیے۔ ابھی جب اس کو فرض ادا نہیں ہوا، پاکی حاصل نہیں ہوئی، تو اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھے گا، مسجد میں آئے گا، قرآن پڑھے گا، یہ تمام کام اس کے لیے ناجائز و حرام ہوں گے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے آپ بھائیوں سے کہ ہم لوگ فدیہ کس طرح ادا کریں بزرگوں کا مرنے کے بعد اور مرنے سے پہلے؟ فدیہ ادا کرنے کی ایک خاص عمر ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے شیخ فانی، شیخ فانی یا شیخ فانیہ۔ شیخ فانی سے مراد ایسا مرد کہ جو بڑھاپے کی اس کیفیت کو پہنچ جائے کہ اب اس نے روز بروز مزید اس کی مطلب بڑھاپے میں اضافہ ہوگا، اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، نہ وہ گرمی میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ہی سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ ایک ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ علیحدہ کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ کبھی اس میں طاقت آنے کی کوئی امید باقی ہے۔ تو ایسا شخص کہلاتا ہے شیخ فانی۔
اب کوئی ایسی عورت ہے تو وہ کہلاتی ہے شیخ فانی. تو جو شخص اس عمر کو پہنچ جائے, اس کنڈیشن کو پہنچ جائے کہ اب اس میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہ رہے, تو اس کے لیے شریعت کا یہ حکم یہ ہے کہ اب وہ روزہ تو رکھ ہی نہیں سکتا, تو اب ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک فدیہ ادا کرے. اب جیسے 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کا 30 فدیہ ادا کرے, اگر 29 روزے ہوتے ہیں تو 29 فدیہ ادا کرے. ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. جو ابھی دارالقرآن سنت کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی اس سال جو اعلان ہوا ہے, تو گندم کے حساب سے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ 340 روپے. تو ایک روزے کا صدقہ فطر, ایک روزے کا فدیہ کیا بنا 340 روپے. اب اسی کو اگر ہم 10 روزوں پہ لے جائیں تو 3400 روپے 10 روزوں کا یہ صدقہ فدیہ بن گیا. یہ زندگی میں ہی ادا کرنا ہے, ایسا نہیں کہ یہ موت کے بعد ادا کرنا ہے, بلکہ زندگی میں ہی ادا کرنا ہے. اس کو طاقت ہے فدیہ ادا کرنے کی تو وہ فدیہ ادا کرے, یا اس کی طرف سے کوئی اور ادا کر دے اس کی اجازت سے. تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. یہ شیخ فانی کے لیے. اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا, لیکن وہ شیخ فانی نہیں ہے, یعنی 40 سال عمر ہے, 45 سال عمر ہے, یہ عمر ایسی نہیں کہ وہ شیخ فانی ہو جائے, ہاں وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرے. اگر وہ اس بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا تو گناہ گار نہیں ہے, لیکن وہ حساب لگا لے جتنے روزے اس نے نہیں رکھے, جب وہ صحت یاب ہوگا, اس کو صحت لوٹ آئے گی تو وہ تمام روزوں کی قضا کرے گا. اگر ایسا شخص جو بیمار ہے, شیخ فانی نہیں ہے, وہ اگر فدیہ ادا کرتا ہے تو یہ نفل فدیہ ہوگا, یہ اس میں لازم نہیں تھا, اس نے ادا کر دیا, ایک نفل فدیہ ہے. پھر جب اس کو طاقت مل جائے گی تو وہ تمام روزوں کی قضا کرے گا. اور فرض کر لیں کہ اس کو طاقت ہی نہیں ملتی, وہ بیمار تھا اور اسی بیماری کی حالت میں ہی دنیا سے چلا جاتا, تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ گھر والوں کو وصیت کر جائے کہ میرے اتنے روزے باقی ہیں کہ جو میں نے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے, اگر مجھے صحت یابی ملی تو میں روزہ رکھ لوں گا, اگر میں صحت یاب نہ ہو سکا تو میرے ان روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اب اس پر واجب ہوگا وصیت کرنا. اب جب اس نے وصیت کی تو ورثہ پر لازم ہوگا کہ اس کو چھوڑے ہوئے مال سے اس کی وصیت کو نافذ کریں اور اس کے روزوں کا فدیہ ادا کریں. اسی طرح شیخ فانی تھا, اس نے فدیہ ادا نہیں کیا, وصیت کر دی, تو ورثہ پر لازم ہوگا کہ اس کی وصیت پر عمل کریں. اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی, شیخ فانی نے وصیت نہیں کی تھی, بیمار تھا, اس نے وصیت نہیں کی تھی, تو اب ورثہ پر لازم نہیں ہے کہ اس کی طرف سے روزوں کا فدیہ ادا کریں. لیکن اگر وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں تو یہ مرحوم کی زبردست مدد ہوگی کہ اس کی طرف سے فدیہ ادا ہوگا اور ورثہ کو بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا.